بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا واقعہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جو آپ کے خون میں بجلیاں بر دے گا۔ معزز ناظرین، خلافت عثمانیہ کے بطل جلیل خلیفہ عبدالحمید نے کیسے پورے کفر کے ایوانوں کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ خلافت عثمانیہ کے 34ویں خلیفہ عبدالحمید ثانی تھے۔ انہوں نے 31 اگست 1876 سے 27 اپریل 1909 تک خلافت عثمانیہ کی باغ ڈور سنبھالی۔ 21 ستمبر 1842 کو ترکی کے شہر استنبول میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 75 برس کی عمر میں 10 فروری 1918 کو وفات پائی۔ آپ ایک اعلیٰ پائے کے شاعر بھی تھے۔ عثمانی خلیفہ عبدالحمید ثانی کا نام تاریخ اسلام میں نہایت سنہری حروف میں درج ہے۔ آپ نے 15 شادیاں کی، جن میں سے 7 بیویوں کا نام درج ہے، جبکہ آپ کی کثیر تعداد میں اولاد بھی تھی۔ خلیفہ عبدالحمید ثانی خلافت عثمانیہ کے ان خلفاء میں شمار کیے جاتے ہیں جو عالم اسلام میں اپنے کردار اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اپنا مقام رکھتے تھے۔ آپ وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی مملکت پر حکمران رہے۔ خلافت عثمانیہ کی سرحدیں یورپ سے ملتی تھیں اور سیاسی کشمکش اور جنگی مارکوں کا بھی سلسلہ جاری رہا۔ خلیفہ عبدالحمید ثانی ایک دن اپنے مشیروں اور وزراء کے درمیان موجود تھے کہ اچانک ایک حکومتی عہدیدار نے آپ کو ایک ایسی خبر سنائی کہ آپ کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور نہایت جلال میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ حکومتی عہدیدار کے ہاتھوں میں فرانسیسی اخبار موجود تھا، جس میں ایک اشتہار شائع ہوا تھا کہ فرانس کے ایک تھیٹر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ ڈرامہ پیش کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اس سلسلے میں اخبارات میں اشتہارات شائع کروائے ہیں۔ اخبار کے تراشے سے خلیفہ عبدالحمید ثانی کو بتایا گیا کہ ایک شخص نے ایک ڈرامہ تحریر کیا ہے جسے تھیٹر میں پیش کیا جائے گا۔ اس ڈرامے میں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار بھی بنایا گیا ہے، اور وہ کردار تھیٹر میں ایک شخص ادا کرے گا، نعوذ باللہ۔ خلیفہ نے حکومتی عہدیدار سے فرانسیسی اخبار لے کر اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ نہایت جلال اور غصے کی حالت میں سلطان کا جسم کانپ رہا تھا، جبکہ آپ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ آپ وہاں موجود حکومتی عہدیداروں کو مخاطب کر کے اخبار میں شائع اشتہار سے متعلق بتا رہے تھے کہ فرانس کے اس اخبار میں ایک اشتہار شائع ہوا ہے کہ ایک شخص نے ایک ڈرامہ لکھا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار بھی بنایا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ آج رات پیرس کے تھیٹر میں چلے گا۔ اس ڈرامے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہیں۔ وہ فخر کونین رضی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کریں گے۔ اگر وہ میرے بارے میں بکواس کرتے تو مجھے کوئی غم نہ ہوتا، لیکن اگر وہ میرے دین اور میرے رسول کی گستاخی کریں تو میں جیتے جی مر جاؤں۔ میں تلوار اٹھاؤں گا، یہاں تک کہ اپنی جان ان پر قربان کر دوں گا، چاہے میری گردن کٹ جائے یا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تاکہ کل بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ میں انہیں برباد کر دوں گا، یہ برباد ہو جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے۔ یہ آگ اور تباہی پر ذلیل دشمن کے لیے نشان عبرت ہوگی۔ ہم جنگ کریں گے، ہم ان کی طرح بے غیرت نہیں ہو سکتے، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ ہم اپنے دفاع سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ہم ان سے جنگ کریں گے۔ خلیفہ نہایت جلال میں بآواز بلند گستاخان رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں سلطان نے فرانسیسی سفیر کو طلب کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ کچھ ہی دیر بعد خلیفہ دربار میں روایتی لباس فاخرانہ، جو شاید فرانسیسی سفیر پر ہیبت ڈالنے کے لیے زیب تن کیا تھا، نہایت جلال اور بے چینی کی حالت میں بجائے تخت پر بیٹھنے کے اس کے سامنے کھڑے تھے، اور فرانسیسی سفیر
ان کے سامنے حاضر تھا۔ سلطان کی حالت سے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے بلا وجہ طلب نہیں کیا گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا، جبکہ جسم پر لرزہ طاری تھا اور ٹانگیں سلطان کے رعب سے کانپ رہی تھیں۔ سلطان نے فرانسیسی سفیر کو مخاطب کیا: سفیر صاحب، ہم مسلمان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان سے محبت کرنے والے ان پر اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں، اور مجھے بھی کوئی تردد نہیں ہے کہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرتا ہوں۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ایک تھیٹر ڈرامہ بنایا ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین پر مشتمل ہے۔ یہ کہہ کر خلیفہ نے فرانسیسی سفیر کی جانب قدم بڑھانا شروع کر دیا۔ خلیفہ کہتے جا رہے تھے: میں بادشاہ ہوں بلقان کا، عراق کا، شام کا، لبنان کا، حجاز اور قفقاز کا، ایجنسی اور دارالحکومت کا۔ میں خلیفۃ الاسلام عبد الحمید خان ہوں۔ یہاں تک کہ خلیفہ فرانسیسی سفیر کے قریب پہنچ گئے اور فاصلہ نہایت کم ہو گیا۔ فرانسیسی سفیر کے جسم پر لرزہ طاری تھا، وہ خلیفہ کے جلال کے سامنے بہت مشکل سے کھڑا تھا۔ خلیفہ نے فرانسیسی سفیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت شفقانہ لہجے میں اسے کہا کہ اگر تم نے اس ڈرامے کو نہ روکا تو میں تمہاری دنیا تباہ کر دوں گا۔ یہ کہہ کر خلیفہ عبد الحمید ثانی نے ڈرامے کے اشتہار والا اخبار فرانسیسی سفیر کی جانب اچھال دیا اور نہایت تیزی سے دربار سے نکل گیا۔ فرانسیسی سفیر اس اخبار کو اٹھائے فوری طور پر ڈگمگاتا ہوا دربار سے خلیفہ کے جانے کے بعد دیواروں اور فرنیچر کا سہارا لیتے ہوئے باہر نکلا اور سیدھا سفارت خانے پہنچا اور ایک نہایت برق رفتار پیغام فرانس میں اپنی حکومت کو بھیج دیا کہ اگر یورپ کو اپنی آنکھوں سے جلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے اور فرانس کے فیصلوں پر اسلامی پرچم اور فرانس کی فصیلوں پر اسلامی پرچم نہیں دیکھنا چاہتے تو فوری طور پر گستاخانہ ڈرامے کو روکو۔ عثمانی لشکر حکم کا منتظر کھڑا ہے، ان کے جہاز بندرگاہ پر صرف احکامات کے منتظر ہیں اور پیادہ فوج اور توپ خانہ چھاؤنیوں سے نکل چکا ہے۔ خلیفہ عبد الحمید ثانی فرانسیسی سفیر کو دربار میں طلب کرنے اور جنگ کا اعلان کرنے کے بعد چپ نہیں رہے۔ انہوں نے فوری طور پر اپنے مشیر خصوصی کو اپنے دفتر میں طلب کیا اور اسے فوری طور پر پوری خلافت میں ایک سرکولر جاری کرنے کا حکم دیا۔ یہ سرکولر خلیفہ نے خود اپنی زبانی لکھوایا، جو کچھ ایسے تھا: فرانسیسیوں کی اسلام کے خلاف کارروائیاں حد سے تجاوز کر چکی ہیں، ہم پھر بھی پاسے ادب رکھے ہوئے ہیں، لیکن اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اب ہم خلافت کا پرچم بلند کرنے جا رہے ہیں اور فرانسیسیوں سے ایک حتمی جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جنگ ہے خلیفہ وجل ارض جلالت الملک عبد الحمید خان کا۔ اب ہم ان سے ان کی زبان میں بات کریں گے۔ مشیر خصوصی خلیفہ عبد الحمید کے لہجے میں تلوار کی کاٹ صاف محسوس کر رہا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ خلیفہ عبد الحمید کی فرانسیسی سفیر کی دربار میں طلبی اور جنگی حکم نامے کے ساتھ فوجوں کو تیار رہنے کے احکامات نے اسلام دشمن پر خوف طاری کر دیا۔ پوری دنیا منتظر تھی کہ اب کیا ہوگا۔ یورپ کانپ اٹھا، فرانس نے گھٹنے ٹیک دیے۔ خلیفہ اپنے خاص کمرے میں موجود تھا، جہاں وہ امور مملکت سے متعلق مشورے اور فیصلے صادر کرتا تھا، کہ اچانک ایک حکومتی عہدیدار ہانپتا ہوا کمرے میں بغیر اجازت ہی داخل ہو گیا اور گویا ہوا: جناب، ایک خوشخبری آئی ہے۔ خلیفہ نے کہا: وہ کیا؟ اس نے کہا: حضور، فرانسیسیوں نے اس ڈرامے کو ہی نہیں روکا بلکہ اس تھیٹر کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے، جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارادہ کیا تھا۔ خلیفہ عبد الحمید حکومتی عہدیدار کی بات کرنے کے دوران ہی نمناک ہو چکے تھے۔ آپ کی زبان سے فرط جذبات سے صرف الحمدللہ ہی نکل سکا۔ حکومتی عہدیدار نے خلیفہ کو بتایا کہ پورے عالم اسلام سے ان کے لیے شکریہ کے پیغامات آ رہے ہیں۔
इंग्लिस्तान लिवरपूल की एक इस्लामी तंजीम ने इस ड्रामे के रोके जाने की खबर दी है। गैर मुस्लिम भी सड़कों पर निकल आए हैं कि हम मुसलमानों के रसूल की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो आपके लिए सेहत और आफियत की दुआएं कर रहे हैं। मिस्र और अलजायर में लोग खुशी के मारे सड़कों पर निकल आए हैं। मेरे सरदार, अल्लाह आपसे राज़ी हो, ये कहकर हुकूमती ओहदेदार खामोश और मुअद्दब हो गया। खलीफा अब्दुल हमीद की गर्दन अल्लाह के हजूर एहसास से तशक्कुर से झुक चुकी थी, आंखों से आंसू जारी थे। कुछ देर बाद सुल्तान ने हिम्मत इकट्ठी की और गर्दन ऊपर उठाई और हुकूमती ओहदेदार से मुखातब हुआ। ए पाशा, मुझे ये इज़्ज़त सिर्फ़ इसलिए मिली है कि मैं इस दीन का अदना सा खादिम हूँ। मुझे किसी बड़े लक़ब की ज़रूरत नहीं। ये कहकर सुल्तान ने हाथ पीछे को बांध लिए और महल के दौरे पर निकल खड़ा हुआ। ये वो वक्त था जब खिलाफत उस्मानिया की हैबत और जलालत से यूरोप और कुफ़ार के मराकज़ हिल जाया करते थे। आज उम्मत मुसलमा की ये हालत हो चुकी है कि वो दुश्मनान इस्लाम को क्या जवाब दे। उसकी तो अपनी टांगें लड़खड़ा चुकी हैं। फ़िरका वारियत के नाम पर एक दूसरे से दस्तो गिरेबान वो वक्त याद करें जब किसी मसलक, किसी फ़िरके को जहन में लाए बगैर आलम इस्लाम की इस शानदार फतह पर इस्लामी ममालिक में मुसलमान नए कपड़े पहनकर हाथों में हाथ डाले दुरूद शरीफ पढ़ते जश्न मना रहे थे। ख़वातीन और बच्चे घरों में चिरागां करने में एक दूसरे की मदद कर रहे थे। ये वक्त वापस आ सकता है, इसके लिए सिर्फ़ एक अल्लाह, एक कलमा और एक रसूल की मोहब्बत चाहिए। क्या हम ये कर सकते हैं? तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हमने इश्क़ रसूल का एक ऐसा वाक़या आपकी खिदमत में पेश किया जिससे यकीनन आपके खून में बिजलियाँ भर जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।